بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت پنجم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 4 پاکستان کے رسم و رواج کا لیکچر نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کے SLOs کے ساتھ۔ ہمارے آج کے سبق کے 2 حاصلات تعلم ہیں۔ پہلا SLO ہے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں، اور دوسرا SLO ہے جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا۔ پیارے بچوں، مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کی تعریف دیکھ سکتے ہیں۔ وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں انہیں مترادف یا ہم معنی الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرح کے لفظ ہوں، ایک طرح کے ان کے معنی ہوں، ان کے معنی میں کوئی فرق نہ ہو، لفظ الگ ہوں، انہیں کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ مثلا اندھیرا اور تاریکی ہم معنی الفاظ ہیں۔ اندھیرا ہو تاریکی ہو دونوں کا مطلب ایک ہے، برائی ہو بدی ہو دونوں کا مطلب ایک ہے، اچھائی ہو یا نیکی ہو دونوں کا مطلب ایک ہے، تو یہ ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ سہل اور آسان ان دونوں کا معنی ایک ہے، تو اس لیے جو ایک طرح کے ایک معنی کے لفظ ہوں انہیں کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ اور بے شمار الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک طرح کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے الفاظ مترادفات کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ یہاں چند الفاظ ہیں، صبر ہے، پربت، غرور، قمر، چھاؤں اور دکھ۔ آپ نے ان میں سے ہر لفظ کے مترادف بتانے ہیں کہ صبر کا مترادف کیا ہو سکتا ہے، چھاؤں کا مترادف کیا ہو سکتا ہے، قمر کا مترادف کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں، ذرا ان الفاظ کے مترادفات تلاش کر کے کمرہ جماعت میں اپنے استاد محترم کو سنائیں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات۔ یقیناً اس ایکٹیویٹی کے بعد آپ بچے اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ کو مختلف الفاظ کے مترادف اور ان کے ہم معنی الفاظ ڈھونڈنے میں آسانی پیش آئے گی۔ پیارے بچوں، قمر آپ کو پتہ ہے چاند کو کہتے ہیں۔ چاند کا ہم معنی لفظ وہ قمر ہے، تو اب ہم نے اخذ کر لیا کہ قمر اور چاند ایک دوسرے کے مترادف ہیں کیونکہ ان کا معنی ایک جیسا ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح سے ہمارا دوسرا جو مترادف کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے متضاد۔ آئیے دیکھتے ہیں متضاد کیا ہے۔ ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد کہتے ہیں۔ اگر تو معنی ایک جیسا ہو پھر مترادف، اگر معنی ایک دوسرے کے مخالف ہو، برعکس یعنی الٹ ہو، تو وہ متضاد کہلاتے ہیں۔ جیسے دن کا الٹ کیا ہے؟ رات، سردی کا الٹ گرمی، سورج کا الٹ چاند، زمین کا آسمان۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ متضاد کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان الفاظ کو دیکھنا ہے۔ عالم ہے، فلک ہے، حاضر، دیس، سوار، شاہی۔ آپ نے ان الفاظ کے متضاد بتانے ہیں کہ ان الفاظ کے متضاد کیا ہیں۔ جیسے یہ لفظ عالم جاننے والا، اس کا متضاد ہے جاہل نہ جاننے والا۔ تو اسی طرح سے آپ نے باقی الفاظ کے بھی متضاد بتانے ہیں۔ گزارش کروں گا میں اساتذہ کرام سے کہ یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں اور بچوں سے ان الفاظ کے متضاد بنوائیں اور کمرہ جماعت میں بچوں کی اس حوالے سے پریکٹس کروائیں۔ جی تو پیارے بچوں، مترادف الفاظ اور متضاد الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یقیناً ان دونوں سرگرمیوں کی بدولت آپ بچے مترادف اور متضاد میں بخوبی فرق کرنے لگ چکے ہوں گے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ متضاد الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ایک دوسرے کے برعکس یعنی الٹ ہو، جبکہ مترادف وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ایک دوسرے جیسا ہو۔ آئیے اب ہم واحد اور جمع جو ہمارا دوسرا SLO تھا اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، واحد وہ اسم جو صرف ایک شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے واحد کہلاتا ہے۔ واحد کا معنی ہے اکیلا، جو اکیلا اسم ہو، ایک جگہ کے لیے، ایک شخص کے لیے یا ایک چیز کے لیے استعمال کیا جائے اسے واحد کہا جاتا ہے۔ جیسے بچہ، باجا، آیت وغیرہ۔ جبکہ جمع وہ اسم جو ایک سے زیادہ اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہو، وہ اسم جمع کہلاتا ہے۔ جیسے بچہ کی جمع بنے گی بچے، باجا کی جمع باجے اور آیت کی جمع آیات۔ تو اگر ایک شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوگا تو وہ واحد ہوگا، زیادہ اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے نام ہوں گے تو پھر جمع ہوں گی۔ بڑی آسان سا، بڑا سمپل سا کنسپٹ ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کے سامنے کالم بے ہے اور یہاں کالم الف ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کالم الف میں جو الفاظ ہیں ان کو ان کے جمع کے ساتھ ملانا ہے۔
یعنی کالم الف میں جو الفاظ ہیں وہ واحد ہیں اور یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ جمع ہیں. آپ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے اور بتانا ہے کہ پہلا لفظ ہے برائی. اس برائی کا جو جمع ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جذبات ہو سکتا ہے، حروف ہو سکتا ہے، یا برائیوں ہو سکتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برائی کی جمع ہے برائیوں. تو گویا آپ نے اس کو جوائن کر دیا. اسی طرح سے آپ پریکٹس کریں گے اور واحد الفاظ کو ان کے جمع کے ساتھ ملائیں گے. تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور ذرا اس کی پریکٹس کر لیں کہ ان واحد کی آپ جمع بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انہیں جوائن کریں. ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات. یقیناً آپ بچوں نے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملایا ہوگا اور واحد کے جمع بنانے میں آپ بچے کامیاب ہو گئے ہوں گے. پہلے بچوں یہاں پہ ایکسرسائز ہے، مشق ہے. مشق یہ ہے کہ درج ذیل الفاظ کے مترادف تحریر کریں. جن میں الفاظ ہیں آبرو، آرام، بونا، بد اور حقیقی. آپ نے ان کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں، یعنی جن کا معنی ان کی طرح ہی ان کے جیسا ہو. اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں. آپ نے ان سارے لفظوں کے الٹ معنی بتانے ہیں، ایسے الفاظ بتانے ہیں جن کا معنی اس کے برعکس ہو. تو پیارے بچوں آپ نے اس مشق کو، اس ایکسرسائز کو اپنے سبق کی روشنی میں، آج کے اس لیکچر کی روشنی میں کمپلیٹ کرنا ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک سوال ہے درج ذیل واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. یہ نظریات، درانتی، خوشیاں، خیمہ اور تعلق. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے جمع کون سے ہیں اور واحد کون سے ہیں. پھر اس کے مطابق جو جمع والے ہوں گے ان کی واحد لکھنی ہے، جو واحد والے ہوں گے ان کی جمع لکھنی ہے. عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اپنے گھروں سے. سبق تھا پاکستان کے رسم و رواج. آپ نے سبق میں سے 5 الفاظ کے متضاد اور مترادف تحریر کرنے ہیں. 5 الفاظ تلاش کرنے ہیں، پھر ان کے متضاد لکھیں گے اور اسی طرح 5 الفاظ تلاش کریں گے، پھر ان کے مترادف بھی لکھیں گے. تو یہ ایکٹیویٹی آپ نے اپنے گھر سے اپنے والدین کی مدد سے مکمل کر کے لانی ہے. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سیکھا کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ مترادف وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ایک ہو، جبکہ متضاد وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ان لفظوں کے برعکس یا الٹ معنی ہو. اسی طرح واحد وہ ہوتا ہے جو ایک شخص، جگہ یا چیز پر دلالت کرے، جبکہ جمع وہ ہوتا ہے جو زیادہ اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے نام ہو. تو یہ وہ معلومات تھیں جو آج کے لیکچر میں ہم نے حاصل کی. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری معلومات ازبر یا ہو گئی ہوں گی. پیارے بچوں اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں ورک شیٹ، لیسن پلان اور پی پی ٹیز موجود ہیں. آپ وہاں سے لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں اپنا سبق تیار کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.